أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق اللہ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہاری جانب اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب تورات کی جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب کہ وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر کے آئے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے پہلی بات ان سے یہ کہلوائی کہ انہوں نے یہ کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، یعنی جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، رسول بنا کر کے مجھے بھیجا گیا ہے، وہ خود اللہ نہیں ہے، اللہ کوئی اور ہے، اور نہیں اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ اللہ کا رسول ہوں میں، آپ نے یہ فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان میں رسالت اور پیغمبری کی خدمت انجام دینے کے لیے جن بندوں کو پسند فرماتا ہے وہ عالی نسب لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر دنیاوی اعتبار سے ان کے نسب پر، ان کی عزت پر کوئی آدمی انگلی نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی بھی یہاں تردید ہو گئی جو یوں مانتے تھے اور یوں کہا کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے یہ علیاذ باللہ زبان پر لفظ لانے سے بھی جھجک اور ڈر محسوس ہوتا ہے کہ یہ زنا سے پیدا شدہ بچہ ہے۔ اللہ اپنے پیغمبری کے لیے ہمیشہ پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، آپ کا فرمان ہے کہ میری پیدائش میں جتنے میرے نسب میں باپ دادے آئے ہیں اور جو مائیں آئی ہیں ان میں کوئی بدکار نہیں۔ ایک رسول کی میں بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی صفاتی نام اور ان کے جو نام تھے، بہت سے نام تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، میں احمد ہوں، میں محمد ہوں۔ تو حاشر آپ کا نام ہے، سب کو جمع کرنے والے، الگ الگ آپ کے بہت سے نام ہیں۔ ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو نام پسند فرمایا وہ احمد۔ احمد کا پہلے تو معنی ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو حضرت نبی کریم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ علیہ السلام نے بار بار وہ اذکار سکھلائے ہیں، صبح ہوتے ہی، اٹھتے ہی، صبح ہونے کے وقت میں،
کھانے کے وقت میں، پینے کے وقت میں، آرام کے وقت میں، قضاء حاجت کے وقت میں، ہر جگہ وہ اذکار ہیں جس میں حمد کا معنی نکلتا ہے، اللہ کی تعریف۔ اور آپ علیہ السلام کے برابر کوئی تعریف کرنے والا نہیں۔ ویسے اللہ کی تعریف کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک، اللہ ہم آپ کی ثنا کو گھیر نہیں سکتے، آپ کی تعریف کو گھیر نہیں سکتے۔ انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی خود تعریف بیان کی ہے۔ اللہم لک الحمد کما تقول، اے اللہ آپ کے لیے ایسی تعریف جیسے آپ خود اپنے متعلق فرماتے ہیں۔ وخیرا مما نقول، اور ہم کیا تعریف کریں، ہم جو کہتے ہیں اس سے بہتر آپ کے لیے تعریف ہے۔ یہ خود آپ علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلی ہوئے کلمات ہیں، لیکن امت میں آپ کے برابر کوئی تعریف کرنے والا نہیں، اور دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لواء الحمد بی یوم القیامہ، قیامت کے میدان میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ امت کا حساب اور مخلوق کا حساب شروع نہیں ہوگا، اور لوگ یہ کے بعد دیگر ایک ایک نبی کے پاس مارے مارے پھر رہے ہوں گے، اور انبیاء بھی اس میدان میں اللہ کے سامنے جانے سے، حالانکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ نبیوں پر کوئی ظلم ہے، لیکن اللہ کے اس جلال کی حالت کو دیکھ کر انبیاء بھی گھبرائیں گے۔ آخر میں اللہ کے رسول علیہ السلام جائیں گے اور اللہ کے سامنے، اللہ اپنی شائن شان اپنے عرش پر ہوں گے، ان کے سامنے جا کر کے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور میں پھر فرماتے اللہ کے رسول علیہ السلام کہ میں اللہ کی تعریف بیان کروں گا، ایسی تعریف کہ اس سے پہلے اللہ کی ایسی تعریف نہیں کی گئی ہوگی، اس لیے آپ احمد ہیں۔ لیکن محمد نام بھی آپ کا مشہور تھا، جس میں معنی بھی یہی نکلتا ہے، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، لیکن اس کے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد لفظ سے اپنے پیچھے آنے والے ایک نبی کی خوشخبری دی، کیونکہ عربوں کے یہاں محمد کا رواج تھا لیکن احمد کا رواج نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بناوٹی بہت سے لوگ کھڑے ہو جائے کہ میں محمد ہوں، جیسے بعض سڑیلے منہ ہونے کی حالت میں غلام محمد قادیانی نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں ہی ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں میں تیرا نام غلام احمد ہے، کہ غلام ہٹا دو احمد بچ گیا۔ سید شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے، حضرت نے یہ جواب دیا کہ بھائی یہی بات ہے، مٹا پٹانے سے تو تھوڑا نام بن جاتا ہے، اگر یہی بات ہے تو میرا نام عطا اللہ ہے، عطا ہٹا دو اللہ بچ گیا، میں نے کہا تم کو نبی نہیں بنائے، لو۔ یہ خاموش کرنے کے لیے حضرت نے جواب دے دیا کہ تو اپنے نام میں اگر گڑبڑ کر سکتا ہے کہ میرا نام غلام ہٹا دو احمد بچ گیا، تو عطا اللہ کے نام میں شروع میں عطا ہے، پھر اللہ لفظ اللہ ہے، اللہ کی عطا اور بخشش، تو لفظ عطا ہٹا دو اللہ بچ گیا۔ ایسے تھوڑے آدمی اللہ بن جاتا ہے، تو ہم نے تو تم کو نبی بنایا نہیں، تم کہاں سے بن گئے؟ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے صفات آج بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کی اپنی قدرت ہے۔ انجیل میں، بائبل میں بہت سی طریقے سے گڑبڑ کی گئی، اور آج بھی اگر بائبل کے نسخوں کو اور بائبل کو جب الگ الگ مرتبہ اس کی پرنٹ ہوئی ہے تو جو الگ الگ چھپے ہیں ان کو ملائے جاتے ہیں تو ان میں خود آپس میں گڑبڑ ہے، تضاد ہے، کچھ باتیں ایک دوسرے کے خلاف نکل جاتی ہیں۔ لیکن آج بھی علماء کی ایسی جماعتیں موجود ہیں جو ایسا ثابت کرتی رہی ہے کہ تمہاری کتاب سے ثابت آج بھی ہوتا ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور آج کی انجیل سے یا بائبل سے ہمارے بزرگوں نے، علماء نے نکال کر بتایا ہے۔ اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان باتوں کا انکار کر سکے، یہ اللہ ہی کی طاقت کی بات ہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ جو گڑبڑ شڑبڑ والی ہے وہ اصل حضرت عیسیٰ والی بائبل نہیں ہے، انجیل نہیں ہے۔
ہم تو اس انجیل کی بات کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، وہ تو یقیناً ایسی تھی جو سچی تھی، اور وہ انجیل تھی کہ جس میں حضرت نے جو اللہ نے جو یہاں فرمایا، ایسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں اس طرح کی خوشخبری موجود تھی۔ لیکن آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ چیزیں تورات اور انجیل کے جو نسخے بناوٹی ملتے ہیں، ان میں یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ جیسے کل میں نے عرض کیا کہ حضرت نجاشی بادشاہ نے بھی کہا، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا، حضرت زید بن ثانہ نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ علامتیں، یہ نشانیاں جو بیان کی گئی ہے، وہ متعدد نشانیاں بیان کی گئی ہے، اور ان نشانیوں کو لوگ مٹا نہیں سکے ہیں۔ پھر جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ اللہ کی تعلیم کو اور اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہدایت کو لوگوں نے کھلی جادوگری کہہ دیا، حالانکہ جادو الگ ہے اور معجزہ الگ ہے، اور اللہ کی یہ عجیب قدرت ہے۔ ایک جادوگر یعنی عام انسانوں کی نظر میں، جن کے پاس کوئی اونچائی کا علم نہ ہو، سرسری نظر میں کوئی آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے کہ موسیٰ نے بھی لاٹھی ڈالی علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ بھی سانپ کی شکل میں دکھ رہا ہے، اور آئے ہوئے سامنے جو جادوگر تھے انہوں نے بھی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی، اور وہ سپولیاں نظر آ رہی، چھوٹے موٹے سانپ دکھ رہے ہیں، دیکھنے میں دونوں ایک ہی طرح کی چیز ہے کہ یہ بھی لاٹھی سے سانپ، وہ بھی لاٹھی سے سانپ، یہ چھوٹا وہ بڑا۔ لیکن حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی ایک قدرت تو یہ ہے، اور ایک بات تو یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اجر نہیں مانگتا، اور جو جادوگر ہوتا ہے وہ اپنی جادوگری پر اپنے پیشے کی فکر میں ہوتا ہے، پیسہ کمانے کی فکر میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں، جن کو اللہ معجزے دیتا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زندگیاں، ان کی پرسنل لائف اور ان کی مجموعی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر کوئی آدمی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ تم تو ایسے گندے تھے علیہ باللہ۔ ہر نبی کے متعلق لوگ ان کی زندگی کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکے، یہ تو کہہ دیا تم جھوٹ کہتے ہو کہ میں نبی ہوں، اچھا اللہ کو آپ ہی مل گئے، لیکن یوں کوئی نہیں کہہ سکا ہے کہ آپ کی زندگی پچھلی بہت خراب تھی، اور جادوگروں کی زندگی ایسی نہیں۔ اور حضرات مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ چاہے ظاہری نظر میں، عوام کی نظر میں ایک معجزہ اور ایک جادوگری دونوں ایک طرح کی چیز دکھتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جادوگر کے ہاتھ پر جادوگری اس وقت ہو سکے گی جبکہ وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے۔ جب وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جادو نہیں کر سکتا ہے، اور یہاں نبوت کے دعوے کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جادوگر یوں کہتا ہے میں کرتا ہوں، انبیاء یوں کہتے ہیں یہ معجزہ میری قدرت نہیں ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ نبی جی وہ مٹھی پر کنکریاں جو دشمنوں کے چہروں پر آپ نے پھینکی اور ہر ایک کی آنکھ میں وہ دھول بن کر پہنچ گئی، وہ آپ نے نہیں پھینکی جو آپ نے پھینکی، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو جو معجزہ کو پیش کرتے ہیں، جب ان سے مطالبہ ہوتا ہے تو بھی پہلے وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ جادوگر وہ اپنی جادوگری کی پیش کرتا ہے تو وہ اللہ سے مدد نہیں مانگتا، اور انبیاء کرام علیہ السلام زبانی طور پر بھی کہتے ہیں کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کر کے لے آؤں، تم جو کہو وہ، اور وہ اپنے طور پر لانے کی بات کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔
اور اس شخص سے بڑا ظالم کون؟ یعنی یہی بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ اس شخص کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ایک جھوٹی بات کہنا، اللہ پر لگانا، یعنی اللہ نے اس کو کوئی کام نہ دیا ہو اور پھر کہے کہ میں ہوں، یا یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک بات آئی ہے اور اس بات کو قبول نہ کرنا، یہ دونوں اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی تعلیمات جو ہیں، ان تعلیمات کو انسانوں کی بناوٹی چیز کہہ دینا، یہ ایک ظلم ہے، جبکہ یہ آسمانی تعلیم ہے، آسمان سے ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ اب قرآن ایک ایسی آسمانی کتاب ہے کہ اس کو کسی آدمی کی تائید کی ضرورت نہیں، کسی شخص کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اسلام جب سے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اقرأ کہہ کر کے اترنا شروع ہوا، اور وہ آخری صورت اور آخری کلمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، شروع سے لے کر اخیر تک، اور آپ پر آخری وحی اترنے سے لے کر آج تک لگاتار لوگ اس کے مٹانے کی سازش میں لگے ہیں، اور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اس کے ماننے والی جماعت چھوٹی رہی ہے اور اس کا انکار کرنے والی جماعت بڑی رہی ہے۔ اللہ کا کوئی نقصان نہیں، جو آدمی جھٹلائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ بیداری میں جان بوجھ کر ایک آدمی کچرا کا پیالہ بھر کر کے یوں کہے کہ میں سورج پر ڈالتا ہوں تاکہ سورج دھندلا ہو جائے، اس کا سر اور اس کی آنکھیں خراب ہوگی، لیکن سورج کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی آسمانی ان ہدایتوں کا انکار کرنے والا شخص ظالم ہے، اور جب آدمی ظلم پر اڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے ظلم میں اور بھٹکنے دیتا ہے کہ جا۔ اس قرآن کی تعلیم کا حال کیا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہوں سے بجھا دے، اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کرنے والا ہے، چاہے کافر برا مانے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں، یعنی ظالم اور کافر لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو مٹا دے اپنے منہ کی پھونکوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافر برا مانے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت لے کر اور سچا دین لے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک برا مانے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین لے کر کے بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اگرچہ مشرک برا مانے۔ ایک حصی مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چراغ جلایا ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی روشنی دن بدن بڑھ کر کے پوری دنیا کو جو اندھیرے میں پڑی ہے اس کو اجالے میں لے آئیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس لائٹ کو، اس روشنی کو، اس پرکاش کو اپنے منہ سے پھونک مار کر کے بجھا دیں۔ جتنے بھی قرآن کے خلاف محنت کرنے والے ہیں یہ سب کے سب اپنے منہ کی پھونک لگانے والے لوگ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ہی فرما دیا ہے کہ اللہ اپنی روشنی پوری کر کے بتائے گا۔ چنانچہ بہت ہی مختصر زمانہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے۔ 40 سال پر آپ نبی بنائے گئے اور 63 سال پر آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 23 سال کا بھی پورا عرصہ نہیں ملا، اس لیے کہ شروع کا زمانہ تو خفیہ دعوت کا زمانہ تھا۔
اس کے باوجود اسلام جزیرۃ العرب سے باہر نکل گیا اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جزیرۃ العرب سے نکل کر عجم تک پہنچ گیا. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ جس نور کو مکمل کرنے کا وعدہ فرما چکے تھے اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں پہنچا دیا. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اسلام کی تعلیم پہنچی نہ ہو. سورج جب نکلتا ہے اور پہلا کرن اس کا زمین پر گرتا ہے وہاں پر بھی ہماری نگاہ ہے اور مؤذن اذان پکارتا ہے فیجی میں. اور جب آخری سورج کا کرن پہنچتا ہے زمین پر تو وہ امریکہ میں وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات چلتی ہے. اور پہلے زمانے میں بھی اس کے خلاف لوگوں نے سازشیں کی اور حکومتی بلبوتے پر سازشیں ہوئی ہے اس قرآن کو مٹانے کے لیے. چنانچہ حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی جنہوں نے اظہار الحق کتاب لکھی اور عیسائی مذہب یہ منسوخ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اور ان پر اترا ہوا قرآن اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں اور پوری انسانیت کے لیے نبی ہیں. اس ملک میں جب انگریز کا راج چلتا تھا تو اس نے اپنے پادریوں کو اپنی حکومتی طاقت کے ساتھ میدان میں رکھا تھا اور وہ پوری طاقت کے ساتھ مقابلے کے لیے لشکر ساتھ آتے تھے. لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو ہمارے بزرگوں کو کہ انہوں نے اپنی جان کو جان نہ سمجھا اور حق کو حق ثابت کر کے بتا دیا. اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دین دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے تاکہ تمام دینوں پر اس کو غلبہ دے. ایک وقت اس کا وہ آ چکا کہ جہاں پوری دنیا میں اور حضرت عمر فاروق وغیرہ کے زمانے تک جہاں تک دنیا تھی اور جہاں اس دنیا میں آدھی سے زائد دنیا میں اسلام کی تعلیمات پہنچی اور اسلام کی تعلیمات سے لوگوں نے سکون حاصل کیا, لوگ راحت میں رہے. کیسی فکر تھی. تاریخ میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں لوگوں کو کیسی راحت پہنچی اسلام سے. عراق میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا. اب اس زمانے میں یہ خبر رساں ایجنسیاں اور فاسٹ طور پر بہت اسپیڈ سے خبر پہنچنے کا سلسلہ نہیں تھا, لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر ہوا کہ میری خلافت کے زمانے میں اگر کسی علاقے میں سیلاب بڑی مقدار میں آیا ہے اور لوگ اس سے تباہ اور برباد ہو جائیں تو مجھے کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. حالانکہ حضرت عمر نہیں لائے تھے سیلاب اور ان کی اختیاری چیز نہیں تھی, لیکن پھر بھی یہ ان کو فکر تھی کہ لوگ اس سے لوگوں کی جان اور مال محفوظ رہے. آپ نے کچھ منزلوں پر عراق سے لے کر مدینہ تک گھوڑ سوار کھڑے کر دیے. ادھر سے جو گورنر تھے وہ خبر دیتے کہ اس طرح کے حالات ہیں تو وہ گھوڑ سوار پہلا عراق سے روانہ ہوتا اور اگلی منزل پر جو دوسرا گھوڑ سوار تیز رفتار کے ساتھ سوار ہونے والا ہو وہ کھڑا ہوتا, اس کو وہ خبر دیتا. ادھر سے خبر اس طرح روزانہ آتی جاتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں بیٹھ کر کے جو اس وقت کی دنیا میں جہاں اسلام کا جھنڈا لہرا چکا تھا اس کا وہ وائٹ ہاؤس تھا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسے تھے, کوئی بہت بڑا بادشاہ یا کوئی ملنے آیا کوئی ایلچی کہ یہ کون ہے, مسجد نبوی میں پہنچے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے. سادگی والی زندگی تھی, کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود غالباً فرماتے ہیں اقلہم تکلفا, تکلف اور بناوٹ سے بہت دور تھے. بناوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو عزت والا نہیں بتاتے تھے, علم میں گہرے تھے, دل کے بہت پاکیزہ تھے. روزانہ ایسی خبریں آ رہی ہے اور جا رہی ہے
آخر میں گورنر نے یہ بات پہنچائی کہ حضرت اب سیلاب تھم گیا اور ہمارا اپنا سروے جو ہوا اس میں سوائے اس کے کہ ایک کتا اس میں بہہ گیا ہے کسی کی جان مال کا کوئی نقصان نہیں ہوا. آپ کی جو ہدایت تھی اس کے مطابق ہم کام کرتے رہے. ہمارے جیسا آدمی ہے تو خوش ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہ نکل گئی کہ کل قیامت کے میدان میں اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ عمر تیری خلافت کے زمانے میں تو نے کیسا نظام کیا کہ ایک کتے کی جان گئی، میرے پاس اس کا جواب نہیں. وہاں کتوں کی جان کی بھی فکر تھی. یہ ہے اسلامی کی تعلیمات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیمات عام فرما دی. تو فرض یہ کہ حکومتی طور پر لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوتا مذہب عیسائی برحق مذہب اور آخری مذہب یا مذہب اسلام. ہمارے علماء نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، میدان میں اترے اور ثابت کر کے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی فرمایا کہ میرے بعد آنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کا مذہب آخری مذہب رہے گا. حتیٰ کہ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے فوٹو کھینچ لیے تھے کہ جس میدان میں پتہ چلے کہ عیسائی پادریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ آنے والے ہیں تو میدان میں جانے کا ہی نہیں، ورنہ ہار کے سوا کچھ نہیں. حتیٰ کہ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے جو کتاب لکھی اظہار الحق، اس اظہار الحق کا جواب نہیں تھا ان کے پاس، اور انہوں نے اس کی پوری کوشش کی کہ اگر یہ کتاب چھپتی رہی نا تو عیسائیت کا نام مٹ جائے گا. کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن آخری مذہب ہے، قرآن جو ہے آخری تعلیم اور آخری ہدایت ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. اس کو توڑ کو پیش نہیں کر سکتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت کے متعلق وارنٹ لگا دی انگریز نے، تو حضرت اپنی جان بچانے کے لیے اب پریشانی تھی تو آپ خلافت عثمانیہ چلتی تھی، ترکی چلے گئے، اور یہاں کے پادری جو تھے وہ خلافت عثمانیہ میں سعودیہ وغیرہ، جو اس وقت سعودیہ نہیں تھا، خلافت عثمانیہ ہی تھی پوری، اس جزیرہ میں گئے اور کہا تمہارے سب سے بڑے عالم کو ہم ہرا کر آئے ہیں، حالانکہ یہاں دم دبا کر باندھے تھے. تو انہوں نے مقابلے کے لیے ترکی لکھا کہ بھائی کوئی ایسا عالم ہو جو مقابلہ کر سکے بھیجو. حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی وہاں سے پہنچے. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی شکل یہاں گئی تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے. ایک زمانہ تو وہ تھا کہ جو عملی طور پر، حکومتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب کر کے بتایا، اور حالات جو بھی ہیں اس وقت پوری دنیا میں، لیکن یہ یقین رکھو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک زمانہ پھر آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کیسے برباد ہوگی جس کے شروع میں میں ہوں، جس کے آخر میں حضرت عیسیٰ ہے اور درمیان میں مہدی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم اہل اسلام کا عقیدہ ہے وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خلیفہ بن کر کے قیامت کے قریب کے زمانے میں دمشق میں اتریں گے، اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ظاہر ہو چکے ہوں گے اور وہ آئیں گے. اس زمانے میں پھر اسلام کو اللہ غلبہ دے گا. لیکن آج بھی اگر دلائل کے طور پر دیکھا جائے تو دلائل کے طور پر آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو تمام دینوں پر غلبہ دیا ہے. میں اور آپ کسی کو جواب نہ دے سکے وہ اپنی جگہ کی ہماری اپنی کمزوری کی بات ہے،
لیکن اگر صحیح طور پر قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے آج بھی علماء ہیں کہ کوئی بھی مذہب والا یا کوئی بھی فرقہ اٹھتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو غلط ہیں اور اسلام وہی آخری اور صحیح مذہب ہے ثابت کر کے بتا دیتے ہیں۔ دنیا چاہتی نہیں ہے کہ یہ ہو، لیکن یہ ہو کر رہے گا۔ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ اسلام کو سربلندی ہو، لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم پھیلے، لیکن ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی پھیل گئی۔ اس ہندوستان میں جب انگریز کا ناپاک سایہ ہمارے وطن عزیز ملک میں پڑا اور حالات ہم مسلمانان اس ملک کی حفاظت میں کئی سو سال تک لڑتے رہے، میدان میں رہے، اور پھر جب ہمارے علماء نے دیکھا کہ اب اسلام بچانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اسلام مٹانے کی یہاں سازش کرتے تھے کہ یہاں سے اسلام مٹا دو تاکہ پوری دنیا میں نہ رہے۔ انہوں نے یہاں اسلام مٹانے کی سازش کی۔ ہمارے بزرگوں نے آہ سحرگاہی رات کے اخیر حصے میں اللہ سے اٹھ اٹھ کر کے مانگا۔ وہ جہاں سے اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے وہیں بخاری کے در شروع ہو گئے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے وہ برا مانے چاہے وہ نہ چاہیں، لیکن ان کے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی اس دین اسلام کی تعلیم کو پھیلاتا رہے گا، اور یہ دین اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح معنی میں اس دین سے وابستہ رکھیں گے تو اللہ نے جب اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اسی کے اندر میں، اسی کے ضمن میں ہماری بھی حفاظت ہو جائے گی۔ چنانچہ آج دنیا میں ایسے بہت سے اللہ کے بندے آ چکے ہیں کہ جو دین کی حفاظت کے لیے لگے رہے، اللہ تبارک نے آج بھی ان کے نام کو زندہ اور جاوید رکھا ہے۔ اس کے بعد تاتاریوں کا فتنہ ہے، اس کے بعد کمیونسٹ کا فتنہ ہے، کمیونزم کا، جو روس کے ذریعے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی اسلام کی حفاظت فرمائی۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ سپر پاور تھا اور امریکہ کی ٹکر کی سپر پاور تھا، حضرت خود فرماتے تھے کہ یہ ختم ہوگا۔ حضرت کے تو الفاظ تھے، ایک سفید چوہا ایک کالا چوہا۔ اس روس کو حضرت کالا چوہا کہا کرتے تھے کہ یہ ختم ہوگا، یہ ٹوٹے گا۔ اس زمانے میں کہا کرتے تھے جس زمانے میں اس کی طاقت امریکہ کی ابھی طاقت کی طرح کی طاقت تھی، اور واقعی میں اللہ تبارک نے اس کو ختم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، دین اسلام برحق ہے، دائمی مذہب ہے، قیامت تک کا یہ مذہب ہے۔ اب کوئی نیا مذہب اور کوئی نیا نبی بن کر کے آنے والا نہیں ہے۔ جو آ کر کے کہے گا کہ میں نبی، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے پاس 30 جھوٹے دجال اور فتنہ اور فساد پھیلانے والے لوگ آئیں گے، فریب کرنے والے۔ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ایمان والو کیا میں تم کو رہبری کروں ایک ایسی سوداگری پر جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے۔ ایمان والو کیا میں تمہاری رہبری کروں، تمہیں پتہ بتاؤں ایک ایسی سوداگری کا جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ہماری فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انسان کا مزاج ہے لین دین کرنا، کوئی شخص اس سے خالی نہیں۔ دنیا کے ہر بندے کو کچھ لینا پڑتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان سوداگریوں میں ایک سوداگری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا اجر کیا ہے، آخرت کا فائدہ کیا ہے اور دنیا کا فائدہ کیا ہے، ساری چیزوں کو اللہ تبارک نے بیان فرمایا۔
پہلے اتنی مختصر سی بات فرما کر کے وہ سوداگری کیا ہے اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی آیات اور پھر اس کا کیا فائدہ دنیا میں کیا فائدہ آخرت میں ہوگا اس کو بیان فرمائیں وہ انشاءاللہ کل. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا راحم المساکین یا ذی القوة المتین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحی القیوم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا راحم المساکین یا ذی القوة المتین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام. یا ارحم الراحمین یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا رافع یا خافض یا نافع یا ضار یا معز یا مذل یا مبدی یا معید یا باری یا مصور یا سلام یا مہیمن یا عزیز. الہ العالمین ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے. الہ العالمین اپنی رضامندی کا پروانہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اپنی ناراضگی حاصل ہونے والے اور اپنی ناراضگی میں گرنے کے اسباب سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما دیجیے. اپنی رضامندی حاصل کرنے کے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. الہ العالمین ہم آپ سے جنت اور جنت کے قریب لے جانے والے قول و عمل کا سوال کرتے ہیں. ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہم آپ سے جہنم اور جہنم کے قریب لے جانے والے ہر قول و عمل سے پناہ طلب کرتے ہیں. ہمیں پناہ کلی نصیب فرما دیجیے. الہ العالمین ہدایت کے ملنے کے بعد گمراہی سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجیے. صراط مستقیم ہمیں سجا دیجیے. مولا کریم سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجیے. جس راستے پر چلنے والے بندوں پر آپ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء صدیقین شہداء صالحین کا راہ اس راہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم جس راستے پر چلنے والوں پر آپ کا غضب ہوا جو گمراہ ہو گئے ہیں اس راستے سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجیے. الہ العالمین قیامت کے میدان میں رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. قیامت کے میدان میں رسوائی سے بچا لیجیے. مولا کریم اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیجیے. اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیجیے. الہ العالمین اعمال نامہ ہمیں داہنے ہاتھ میں عطا فرما دیجیے. مولا کریم اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے ملنے سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجیے. الہ العالمین عذاب قبر سے بچا لیجیے. دنیا اور موت کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. دجال کے فتنے سے اور دجالوں کے فتنوں سے ہماری پوری اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما دیجیے. الہ العالمین حسد بغض کینہ عداوت سے اور نفرتوں سے مولا کریم دل کے تمام بیماریوں سے اور قرض سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجیے. الہ العالمین صفات حمیدہ سے ہمیں آراستہ فرما دیجیے. مولا ہمیں اخلاص اور توکل والی صفات نصیب فرما دیجیے. اپنے متوکلین اور مخلصین اور مخلصین بندوں میں اپنے صابر اور اپنے قانت بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دیجیے. الہ العالمین ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے. مولا کریم اس جماعت میں اور اس وقت میں شامل فرما لیجیے کہ جن کے اعضاء چمکدار ہوں گے. مولا کریم ایسی جماعت میں ہم سب کو شامل فرما لیجیے. اپنے نبی کا جنت میں قرب نصیب فرما دیجیے. جنت الفردوس نصیب فرما دیجیے. بلا حساب کتاب جنت نصیب فرما دیجیے. اگر آپ کی طرف سے حساب لینا منظور ہو مولا کریم حساب یسیر لے لیجیے. مولا کریم عافیت کا معاملہ ہم سب کے ساتھ دنیا اور آخرت میں فرما دیجیے. ہم آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتے ہیں. مولا کریم ہم وضو کی تمامیت کا مولا کریم کا نماز کی تمامیت کا آپ سے سوال کرتے ہیں. مولا کریم ہمارے لیے اسباب مغفرت کو مہیا فرما دیجیے. مولا کریم ہمارے دلوں کو
نفاق اور کفر سے پاک فرما دیجئے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک فرما دیجئے، ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک فرما دیجئے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے بدن کے تمام اعضاء سے ہم نے جو کچھ گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں سے ہمارے بدن کو پاک اور صاف فرما دیجئے۔ مولا ہمارے ہر چھوٹے بڑے ظاہر میں اور پوشیدگی میں کیے ہوئے تمام گناہوں سے مولا کریم ہمیں پاک اور صاف فرما دیجئے۔ مولا ہمیں اپنے اعمال کے مقابلے میں آپ کی رحم کی زیادہ امید ہے، مولا کریم ہمیں اپنے رحم کا حقدار بنا دیجئے۔ مولا کریم آپ کے رحم آپ کے غضب پر غالب ہیں، مولا کریم ہم پر رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ مولا کریم امت مسلمہ کو ان کے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے نوجوانوں کو رات کی ان گھڑیوں کو آپ گپ شپ میں گزارنے سے حفاظت فرما لیجئے، آپ کی عبادت میں رات کی ان گھڑیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی عزت اور عفت کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ مولا ہماری اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، ایمان کامل عطا فرما دیجئے، یقین صادق عطا فرما دیجئے، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجئے، شکر بجا لانے والا دل عطا فرما دیجئے، قناعت کرنے والا دل عطا فرما دیجئے، آپ کی نعمتوں کو نعمت کے طور پر دیکھنے والی نگاہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم بے صبری کرنے والی زبان اور بے صبری کرنے والے دل سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمیں اپنے ذاکر اور شاکر بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ مولا کریم ہماری زندگیوں میں ہماری زندگی کے آخری دنوں کو ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دیجئے۔ الہ العالمین ہمیں زندگی کے آخری عمل کو ہمارے زندگی کے آخری عمل کو مقبول ترین عمل بنا دیجئے۔ مولا کریم امت مسلمہ اور اس کے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ فرما دیجئے۔ امت مسلمہ کو ان کے گناہوں سے ایسے ہی پاک اور صاف فرما دیجئے جیسے سفید کپڑے کو میل کچل سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ مولا کریم تمام گناہوں سے ہمیں پاک اور صاف ہونے کی حالت میں کسی آپ کے حقوق میں سے اور آپ کی مخلوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ ہو، اور تمام فرائض اور واجبات ہم ادا کر چکے ہوں، اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر چکے ہوں۔ مولا کریم ایسی نیک حالت میں ہمیں موت نصیب فرما دیجئے۔ مولا ہمارے لیے جب تک جینے میں خیر ہو ہمیں زندہ رکھیے، اور جب ہمارے لیے موت میں بھلائی ہو تو ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین پھیلے ہوئے اس مرض سے اور اس وبا سے تمام انسانوں کی پوری حفاظت فرما دیجئے، خصوصاً تمام اہل اسلام کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم تیرے جو بندے اس بیماری میں یا دوسری مہلک مرض میں مبتلا ہونے کی حالت میں ایمان کے ساتھ آپ کے دربار میں آ چکے ہیں ان کی پوری مغفرت فرما دیجئے۔ مولا کریم جو ان بیماریوں سے پریشان حال ہیں ان کی بیماریوں سے ان کو چھٹکارا نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ان کی بیماری کو ان کے حق میں پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ مولا کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجئے، مسجد اقصی کی رہائی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ مولا ہماری مساجد، ہماری مکاتب قرآنیہ، مدارس عربیہ، تبلیغی مراکز اور خانقاہوں کی مولا کریم جس طرح آپ پہلے حفاظت کرتے رہے ہیں آئندہ بھی ان کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم آئندہ بھی ان کی آبادی کا انتظام فرما دیجئے۔ مولا کریم اس بیماری کو ختم فرما کر ہمارے مکاتب، ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہماری تبلیغی مراکز اور بزرگوں کی مجالس کو آباد فرما دیجئے اور پہلے سے زیادہ آباد فرما دیجئے۔ مولا کریم پہلے سے زیادہ آباد فرما دیجئے۔ مولا کریم ہر قسم کے مکر و فریب سے ہماری اور تمام اہل اسلام کی اور تمام شاعر اسلام کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم پوری حفاظت فرما دیجئے، پوری حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم جنہوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہیں، جو جن کا ہم پر ایمانی، علمی، جانی، مالی کسی طرح کا احسان ہے، جو ہم سے آرزومند ہیں، مولا کریم تمام دنیاوی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ مولا ہماری اور ہمارے ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی، مولا کریم امت مسلمہ کے ہر فرد کی پوری بخشش فرما دیجئے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہیں ہمیں پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما دیجئے۔ جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہیں وہ پناہ کلی نصیب فرما دیجئے۔ وصلی اللہ علیہ نبی محمد وآلہ وسلم۔